السلام علیکم ناظرین سلطان ایوبی اس جگہ کھڑا تھا جہاں سیف الدین کی ذاتی خیمہ گاہ تھی۔ اس کے اندر کھڑے ہو کر شیش محل کا گما ہوتا تھا۔ سیف الدین کا ایک بھتیجا عز الدین فروخ شاہ سلطان ایوبی کی فوج میں سالار تھا۔ یہ عجیب جنگ تھی اور عجیب دشمنی کہ بھتیجا چچا کے خلاف لڑ رہا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک فوجی تھے جو اپنے خون کے رشتوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے سیف الدین کی یہ خیمہ گاہ دیکھی تو اس نے اس کے بھتیجے عز الدین کو بلایا اور مسکرا کر کہا کہ اپنے چچا کی جائیداد کے وارث تم ہو، میں اس کا خیمہ تمہیں پیش کرتا ہوں، یہ سمیٹ لو۔ سلطان ایوبی نے مسکرا کر اسے خیمہ پیش کیا تھا مگر عز الدین کے آنسو نکلے۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں اس واقعہ کا ذکر جذباتی انداز میں کیا ہے۔ اس کے مطابق سلطان ایوبی نے عز الدین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہا، عز الدین تمہارے جذبات کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، لیکن قرآن کا حکم مانو۔ اگر میرا بیٹا شرک اور جہاد کے راستے میں فسق و فجور کا مرتکب ہوگا تو میری تلوار اس کا سر قلم کرنے سے گریز نہیں کرے گی۔ تم اپنے شکست خوردہ چچا کا خیمہ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لے آئے ہو، میں اپنے شکست خوردہ بیٹے کا کٹا ہوا سر دیکھ کر بھی آنسو نہیں بہاؤں گا۔ سلطان ایوبی نے اس مقام سے آگے ذرا جا کر لمبے عرصے کے لیے پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا، اس کا نام کوہ سلطان مشہور ہو گیا۔ تاریخ میں بھی کوہ سلطان آیا ہے، وہاں سے حلب 15 میل دور تھا۔ سلطان ایوبی ایک بار پھر اس اہم شہر کو محاصرے میں لینا اور اس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اب کہ وہ اپنا اڈا مضبوط کر کے آگے بڑھنے کی سکیم بنا رہا تھا۔ راستے میں 2 قلعے تھے، ایک کا نام منبج اور دوسرے کا بوزا تھا۔ بعض تاریخوں میں منبج کو منبس بھی لکھا گیا ہے۔ ان دونوں قلعوں کے عمرا خود مختار مسلمان تھے۔ کئی ایسے اور قلعے اور جاگیریں تھیں جن پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ اس طرح سلطنت اسلامیہ قلعہ جاگیروں اور ریاستوں میں بٹی ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی بکھرے ہوئے ان زروں کو یکجا کر کے ایک سلطنت بنانا اور اسے ایک خلافت کے تحت لانا چاہتا تھا۔ دشواری یہ تھی کہ یہ عمرا اور جاگیردار اپنی الگ الگ حیثیت قائم رکھنے کے خواہش مند تھے۔ وہ اپنی بقا کے لیے صلیبیوں تک سے مدد لے لیا کرتے تھے۔ سلطان ایوبی نے ایک پیغام بوزا کے امیر کے نام لکھا اور دوسرا منبج کے امیر کے نام۔ بوزا کو عز الدین کو روانہ کیا اور منبج کو سیف الدین کے مشیر فخر الدین کو۔ فخر الدین جنگی قیدی تھا، لیکن سلطان ایوبی نے عزت و احترام سے اس کا دل جیت لیا تھا اور فخر الدین نے سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ سلطان ایوبی نے جب اسے اپنا خاص ایلچی بنا کر منبج جانے کو کہا اور اسے یہ اختیارات بھی دیے کہ وہ اس کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ قلعہ حاصل کرنے کی بات چیت کرے، تو فخر الدین نے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ سلطان ایوبی نے اسے کہا، آپ نے مجھے یوں حیرت سے دیکھا ہے جیسے میں کسی کافر کو اپنا ایلچی اور نمائندہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں یا اپنے ایمان پر اعتماد نہیں؟ میں منبج کا قلعہ لینا چاہتا ہوں، آپ اس کے امیر کو میرا پیغام پہنچا دیں اور اسے قائل کریں کہ خون خرابے کے بغیر قلعہ ہمیں دے دے اور اپنی فوج ہماری فوج میں شامل کر دے۔ عز الدین اور فخر الدین روانہ ہو گئے۔ بوزا کے امیر نے عز الدین کا استقبال تپاک سے کیا۔ سلطان ایوبی کا پیغام پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ میرے عزیز بھائی، ہم ایک خدا اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک قرآن کے پرستار ہیں، مگر ہم سب اس طرح بکھر گئے ہیں جس طرح ایک جسم کے اعضاء اگزار کی ریت پر بکھرے پڑے ہوں۔ کیا یہ جسم حرکت کر سکتا ہے؟ کسی کام آ سکتا ہے؟ اس جسم کا فائدہ صلیبیوں کو پہنچ رہا ہے جو کٹے ہوئے اعضاء کو گدھوں کی طرح کھا رہے ہیں۔ ہمیں ایک امت کی صورت متحد ہونا ہے، ورنہ ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ میں آپ کو ایک امت کی صورت میں متحد ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ اپنی موجودہ حیثیت پر غور کریں۔ آپ اپنی امارت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے دشمن کے آگے بھی ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ میں آپ تک قرآن کا فرمان پہنچا رہا ہوں، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی ضرورت یہ ہے کہ اپنا قلعہ سلطنت اسلامیہ کی ملکیت میں دے دیں اور میری اطاعت قبول کر لیں۔ اس صورت میں آپ کی فوج میری فوج میں مدغم ہو جائے گی، آپ قلعہ دار ہوں گے اور قلعے پر سلطنت اسلامیہ کا جھنڈا لہرائے گا۔ اگر آپ کو یہ صورت قبول نہ ہو تو میری فوج کے محاصرے میں لڑنے کی تیاری کر لیں اور اپنے سامنے حلب، موصل اور حران کی متحدہ فوج کی بربادی اور پسپائی رکھیں۔ آپ کو فیصلہ کرنے میں سہولت ہوگی۔ میری پیشکش قبول کر لیں
اور مجھ سے بہتر سلوک کی توقع رکھیں۔ میری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں احکام خدا بندی کے تحت کر رہا ہوں۔ بوزا کے امیر نے یہ پیغام پڑھا تو عز الدین کی طرف دیکھا۔ عز الدین نے کہا کہ آپ کا قلعہ مضبوط نہیں ہے اور آپ کی فوج بہت تھوڑی ہے، اس فوج کو ہمارے ہاتھوں نہ مروائیں۔ بوزا کے امیر نے پیشکش قبول کر لی اور سلطان ایوبی کے نام تحریری پیغام دیا کہ وہ آئے اور قلعہ لے لے۔ ممبج کے امیر نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ فخر الدین نے اسے پیغام لکھوایا اور واپس چلا گیا۔ سلطان ایوبی خود دونوں قلعوں میں گیا۔ وہاں جو فوجیں تھیں انہیں قلعے سے نکال کر اپنی فوج میں شامل کر لیا اور اپنے دستے قلعوں میں بھیج دیے۔ دونوں قلعوں میں اس نے رسد وغیرہ رکھ دیے لیکن فوج کو قلعہ بند نہ کیا۔ حلب کے قریب اعزاز نام کا ایک مضبوط قلعہ تھا۔ اس قلعے کے دفاعی انتظامات حلب والوں نے اپنے ذمہ لے رکھے تھے۔ اس کے قلعہ داریہ امیر نے اپنی وفاداری حلب یعنی ملک الصالح کو دے رکھی تھی۔ سلطان ایوبی حلب کا محاصرہ کرنے سے پہلے اس قلعے کو بھی لڑے بغیر لینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ایک سالار الحمیری کو تحریری پیغام کے ساتھ اعزاز روانہ کیا۔ اعزاز کے امیر نے سلطان ایوبی کا پیغام پڑھا۔ اس پیغام کے بھی وہی الفاظ تھے جو بوزا اور ممبج کے امراء کو لکھے گئے تھے۔ اعزاز کے امیر نے پیغام الحمیری کی طرف پھینک کر کہا، تمہارا سلطان خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ساری دنیا کا بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اسے کہنا کہ تم نے حلب کا محاصرہ کر کے دیکھ لیا تھا، اب اعزاز کا محاصرہ کر کے دیکھو، کیا آپ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا خون بہانا پسند کریں گے؟ امیری نے کہا، کیا آپ پسند کریں گے کہ ہم آپس میں لڑیں اور صلیبی ہمارا تماشا دیکھیں؟ اپنے سلطان سے کہو کہ جا کر صلیبیوں سے لڑے۔ اعزاز کے امیر نے کہا، کیا آپ صلیبیوں سے نہیں لڑیں گے؟ امیری نے پوچھا، کیا آپ انہیں اپنا دشمن نہیں سمجھتے؟ اس وقت ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں جس نے ہمیں للکارا ہے۔ امیر نے کہا، وہ ہم سے یہ قلعہ بزور شمشیر لینا چاہتا ہے۔ امیری اسے قائل نہ کر سکا۔ اس نے امیری کی ذرا بھر عزت نہ کی اور اسے چلے جانے کو کہا۔ ناظرین، اسیات کے قلعے میں صلیبی گمشتگین کے پاس بیٹھا تھا۔ تھریسیا اور لیزا بھی اس کے ساتھ تھیں۔ گمشتگین اور صلیبی کی پہلے سے جان پہچان تھی۔ صلیبی نے اسے کہا کہ سنا ہے آپ صلاح الدین ایوبی کو قتل کراتے کراتے سیف الدین کے قتل کا ارادہ کر بیٹھے ہیں۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ سیف الدین نے کیسی بزدلی اور جنگی نااہلی کا مظاہرہ کیا ہے؟ گمشتگین نے کہا، سیف الدین اتنی اہم شخصیت نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ صلیبی نے اسے کہا، ہم جو جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے، ہم آپ کے ہر ایک دوست اور ہر ایک دشمن کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو اپنے مشیر اور اپنے جاسوس دے رکھے ہیں۔ میں جو ایوبی کے علاقوں میں بھیس بدل بدل کر اور اپنے آپ کو خطروں میں ڈال کر مارا مارا پھر رہا ہوں وہ صرف آپ کی بقا اور آپ کی ریاست کی توسیع کے لیے ہے۔ میں جو حالات دیکھ آیا ہوں ان کا تقاضا صرف یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کیا جائے۔ نور الدین زنگی مر گیا تو آپ سب آزاد ہو گئے، آپ قلعہ دار سے خود مختار حکمران بن گئے۔ ایوبی مر گیا تو آپ اس سے دگنے علاقے کے حکمران بن جائیں گے جو آپ کے پاس ہے۔ جنگ و جدل کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے گا۔ میں تریپولی جا رہا ہوں۔ آپ کی فوج نے گھوڑوں اور اونٹوں کا جو نقصان اٹھایا ہے وہ میں بہت جلدی پورا کر دوں گا، ہتھیار بھی بھجواؤں گا، ہمت نہ ہاریں۔ ایوبی مر گیا تو ہم آپ کو اتنی مدد دیں گے کہ آپ سیف الدین ملک الصالح اور دوسرے تمام خود مختار امراء پر چھا جائیں گے اور آپ کو وہی حیثیت حاصل ہو جائے گی جو صلاح الدین ایوبی کو حاصل ہے۔ اقتدار کی ہوس اور عیش پرستی نے گمشتگین کی عقل پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ اس کی عقل میں اتنی سی بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ صلیبی اپنی قوم کا نمائندہ ہے اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے وہ اپنے قومی مقاصد کی خاطر کہہ اور کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا جاسوس اور تخریب کار تھا جو یہ دیکھتا پھر رہا تھا کہ سلطان ایوبی کے طوفان کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے قتل سے تو شیخ سنان بھی دستبردار ہو گیا ہے۔ گمشتگین نے کہا، وہ کہتا ہے کہ اس نے 4 اور فدائی بھیج رکھے ہیں لیکن وہ پر امید نظر نہیں آتا۔ اتنے زیادہ قتلانہ حملے ناکام ہونے کے بعد سنان کو ایوبی کے قتل سے دستبردار ہی ہو جانا چاہیے۔ صلیبی نے کہا، ان حملوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فدائی حشیش کے نشے میں جاتے ہیں۔ ایوبی کو صرف وہ آدمی قتل کر سکتا ہے جو ہوش میں ہو اور دل کی گہرائیوں سے محسوس کرے کہ اسے صلاح الدین ایوبی کو اپنے ذاتی یا قومی جذبے سے قتل کرنا ہے۔
शेख सन्नान ने मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी के 4 छापा मार दिए हैं। गुमश्तगीन ने उसे कहा और कहा है कि उन्हें तैयार करके उनसे सैफुद्दीन को कत्ल करो। ये छापा मार सैफुद्दीन को अपना दुश्मन समझते हैं, इसलिए ये उसे कत्ल करने में खुशी महसूस करेंगे। मैं उन्हें मौका फराहम कर दूंगा। सैफुद्दीन को मौत के जाल में लाना मेरा काम है। क्यों ना उन्हीं को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल के लिए तैयार किया जाए। सलेबी ने कहा, लेकिन इन्हें हशीश या कोई नशा ना दिया जाए। इन पर जज्बातियत का नशा तारी किया जा सकता है। सलेबी ने थेरेसिया और लीजा की तरफ देखा और मुस्कराया। लीजा ने कहा कि मैं छापा मारों के कमांडर को तैयार कर सकती हूँ, जिसका नाम नासिर है। बाकी 3 को आप संभालें। तुम नासिर को संभालो। सलेबी ने कहा, दूसरों को अभी उनके हाल पर छोड़ दो। जहाँ तक मैं इंसानी फितरत को समझता हूँ, नासिर खुद ही अपने साथियों को संभाल लेगा। उसने पूछा, वो हैं कहाँ? उन्हें इस जगह ले आओ। नासिर को अलग कमरा दो और उसके साथियों को अलग कमरे में रखो, और तुम सब मोहतात रहना। सन्नान ने इस लड़की पर नजर रखी हुई है। उसने मुझे धमकी दी है कि ये लड़की उसके हवाले कर दूं, वरना मैं उसका मेहमान नहीं कैदी होऊंगा। उसने मुझे सोचने की मोहलत दी है। इसके मुतालिक आप परेशान ना हों। गुमश्तगीन ने कहा, मैं उन छापा मारों को अपने साथ ले जा रहा हूँ। आप भी और ये लड़कियां भी मेरे साथ चलेंगी। नासिर और उसके 3 साथियों को इन कमरों में से एक में ले गए, जो सलेबी फौज के अफसरों के लिए मखसूस था। नासिर को अलग कमरा दिया गया, जो उसने ये कहकर कबूल करने से इनकार कर दिया कि वो अपने साथियों से जुदा नहीं होगा। उसे थेरेसिया और लीजा अपने जाल में फांसने के लिए अलग रखना चाहती थीं। तुम उनके कमांडर हो। सलेबी ने उसे कहा, तुम्हें अपने मातहतों से अलग रहना चाहिए। हमारे यहाँ ऊंच नीच का रिवाज नहीं है। नासिर ने कहा, हमारा सुल्तान अपनी फौज के साथ रहता है। मैं मामूली सा कमांडर हूँ। अपने साथियों से अलग रहकर तकब्बुर का गुनाह नहीं करूँगा। हम तुम्हारी ताज़ीम करना चाहते हैं। सलेबी ने कहा, अपने यहाँ जाकर जो जी में करना। यहाँ तुम्हें तुम्हारे मातहतों के साथ रखकर हम तुम्हारी तौहीन नहीं करना चाहते। हमारे छापामार कमांडर अपने सिपाहियों के साथ जिंदा रहते हैं और उनके साथ मरते हैं। नासिर ने कहा, हम मौत की मंजिल के हम सफ़र हैं, एक दूसरे से जुदा नहीं हुआ करते। अगर हम आपके मेहमान होते तो शायद मैं आपकी बात मान जाता। हम आपके कैदी हैं। हमारी किस्मत एक है, जो अजियत और सहुबत एक को मिलेगी, उससे हम सब हिस्सा वसूल करेंगे। एक साथी को जिंदा रखने के लिए हम 3 साथी अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। क्या तुम हमारी कैद से फरार होने की कोशिश करोगे? गुमश्तगीन ने मुस्कुरा कर पूछा। हम आज़ाद होने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ये हमारे फ़रज़ में शामिल है। नासिर ने कहा, मर कर आज़ाद हो जाएंगे या तुम सबको मार कर? हमें कैद में रखना है तो हमें जंजीरें डाल दो, धोखे ना दो। हम मैदान के मर्द हैं। हम सैफुद्दीन और गुमश्तगीन जैसे ईमान फरोश नहीं हैं। मैं गुमश्तगीन हूँ। गुमश्तगीन ने कहा, कुरान का खुद मुख्तार हुक्मरान है। तुमने मुझे ईमान फरोश कहा है। मैं आपको एक बार फिर ईमान फरोश कहता हूँ। नासिर ने कहा, मैं आपको गद्दार भी कहता हूँ, लेकिन अब मैं ईमान फरोश हूँ ना गद्दार। गुमश्तगीन ने नासिर को धोखा देने के लिए झूठ बोला। देख लो, जंग तुर्कमान में लड़ी जा रही है और मैं यहाँ हूँ। अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो तुम्हें इस तरह आज़ाद न रहने देता जिस तरह अब हो। सैफुद्दीन और साले से अलग हो चुका हूँ, तो मैं इज़्ज़त और तज़ीम से इस किले से ले जा रहा हूँ और इज़्ज़त से रुखसत करूँगा। तुम हो तो मामूली से कमांडर, लेकिन तुम्हारे सीने में सलाहुद्दीन अय्यूबी की अजमत और जज्बा है। लेकिन मैं अपने साथियों से अलग नहीं रहूँगा। नासिर ने कहा, मुझसे ये गुनाह ना करें। ना सही। सलेबी ने कहा, अपने साथियों के साथ रहो। इस वक्त उसके साथी एक कुशादा और खुशनुमा कमरे में थे, जहां नर्म गुदाज बिस्तर बिछे हुए थे। वहां एक खादम भी था, जिससे उन तीनों ने पूछा कि यह किले का कौन सा हिस्सा है और यहाँ क्या होता है। खादम ने उन्हें बताया कि यह मेहमानों के कमरे हैं। यहाँ सिर्फ वो मेहमान रखे जाते हैं जो ऊंचे रुतबे के बाइज्जत लोग होते हैं। ये तीनों छापामार देख रहे थे कि उनके साथ कैदियों वाला सलूक नहीं हो रहा। वो बहुत थके हुए थे। ऐसे नर्म बिस्तरों पर उन्हें फौरन नींद आ गई और वो गहरी नींद सो गए। सलेबी और गुमश्तगीन ने नासिर को बहुत देर अपने साथ रखा। उसके साथ इज्जत से पेश आते हुए ऐसी बातें करते रहे जिनसे नासिर के जज्बे की तेजी और तुंदी कुछ कम हो गई। ये उन दोनों की कामयाबी का पहला कदम था। लिजा उस कमरे से निकल गई थी। नासिर उस वक्त उस कमरे से निकला जब उसके साथी गहरी नींद सो गए थे।
وہ برمدے میں جا رہا تھا۔ ایک نسوانی آواز نے اسے سرگوشی میں پکارا۔ وہاں اندھیرا تھا۔ وہ رک گیا۔ ایک طریق سایہ آگے آیا۔ یہ لیزا تھی۔ تمہاری حیرت بجا ہے، لیزا نے کہا۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ گمشتگین نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کی دشمنی ترک کر دی ہے۔ اب وہ ایوبی کے کسی فوجی کو جنگی قیدی نہیں سمجھتا۔ تم اور تمہارے ساتھی خوش قسمت ہیں کہ تم یہاں آئے ہو اور گمشتگین یہاں تھا۔ دوسری وجہ میری ذات ہے۔ تم میری حیثیت اور رتبے کو نہیں جانتے۔ میں تمہاری نظروں میں بدکار لڑکی ہوں جو حکمرانوں اور اعلیٰ حکام کی تفریح کا ذریعہ بنتی ہوں۔ یہ سب غلط ہے اور تمہارا وہم ہے۔ لیزا اسے قابو میں لے گی، سلیبی نے کہا۔ لڑکی جذباتی ہے، تھریسیا نے کہا۔ اپنے فرائض سے گھبرا کر اسی کے پاس جا بیٹھی تھی۔ اس عمر میں اسے بحر کی ڈیوٹی پر نہیں بھیجنا چاہیے تھا، سلیبی نے کہا۔ ہم ساتھ ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں کرے گی، لیزا الناصر سے کہہ رہی تھی۔ ہم تمہیں نشے کی حالت میں قلعے میں لیں تو شیخ سنا نے حکم دے دیا کہ ان چاروں کو تہہ خانے میں بند کر دو۔ اگر تمہیں وہاں لے جاتے تو وہاں سے لاش بن کر نکلتے۔ میں تم جیسے خوبصورت جوان کا یہ انجام برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے شیخ سنان سے کہا کہ یہ تمہارے نہیں ہمارے قیدی ہیں۔ اس نے ایک شرط بتائی، کہنے لگا کہ تم انہیں تہہ خانے سے بچانا چاہتی ہو تو میری خوابگاہ میں آ جاؤ۔ میرے دل میں اس بوڑھے کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ میں نے پسو پیش کی تو اس نے کہا یہ چاروں تہہ خانے میں جائیں گے یا تم میری خوابگاہ میں آؤ گی۔ مجھے بڑی شدت سے محسوس ہوا کہ میں تمہاری خاطر اپنا جسم، اپنی جان اور اپنی آبرو قربان کر دینے کی ہمت رکھتی ہوں۔ کیا تم نے اپنی آبرو قربان کر دی ہے؟ ناصر نے تڑپ کر پوچھا۔ نہیں، لیزا نے کہا۔ میں نے اسے وعدے پر ٹالا ہے۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر مہلت دی ہے کہ ہم قلعے میں آزاد رہیں گے لیکن ہم اس کے قیدی ہوں گے۔ میں تمہاری آبرو کی حفاظت کروں گا، ناصر نے کہا۔ کیا تم نے میری محبت کو قبول کر لیا ہے؟ لیزا نے بھولے بھالے لہجے میں پوچھا۔ ناصر نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ تو اسے ٹریننگ میں بتایا گیا تھا کہ سلیبی لڑکیاں حسن و جوانی اور حسین فریب کا جال کس طرح بچھایا کرتی ہیں، لیکن یہ زبانی ہدایت تھی جن کی حیثیت وعد سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی۔ اسے ایسے جال سے بچنے کی عملی ٹریننگ نہیں دی گئی تھی، نہ دی جا سکتی تھی۔ اب ایک سلیبی لڑکی نے جال بچھایا تو انسانی فطرت کی کمزوریاں ناصر کی ذات سے ابھریں اور اس کی عقل و دانش پر غالب آنے لگیں۔ وہ ریگزاروں اور بیابانوں میں موت کے ساتھ کھیلنے والا انسان تھا۔ کئی بار ایسے ہوا تھا کہ دشمن کے تیر اس کے جسم کو چھوتے ہوئے گزر گئے تھے۔ برچھیوں کی انیوں نے اس کی کھال چیر دی تھی۔ وہ کبھی ڈرا نہیں تھا۔ جسم کو چھو کر گزرتے تیروں اور برچھیوں نے اس کے جسم پر ایک ثانیہ کے لیے بھی لرزہ طاری نہیں کیا تھا۔ موت کئی بار اس کے ساتھ لگ کر گزر گئی تھی۔ اس کے احساسات میں ذرا سے بھی ہلچل پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں لگائی ہوئی آگ کے شعلوں میں سے بھی گزرا تھا، مگر کمزور سی ایک لڑکی کے بالوں کے لمس سے اس کے وجود میں بھونچال آ گیا۔ لیزا کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ اپنے شکار کو کس طرح ہپناٹائز کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کر لیا۔ ہاں، ناصر نے مخمور آواز میں کہا۔ میں نے تمہاری محبت کو قبول کر لیا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا تم مجھے یہ کہو گی کہ میں تمہارے ساتھ چلوں، اپنا مذہب چھوڑ دوں اور تم میرے ساتھ شادی کر لو گی؟ میں نے کوئی ایسی بات نہیں سوچی، لیزا نے کہا۔ اگر تم نے میرا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی۔ ناصر وہاں سے اٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ لیزا نے اسے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں چلا جائے، پکڑے جانے کی صورت میں انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ناصر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ وہ لیٹ گیا لیکن اسے نیند نہ آئی۔ لیزا اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو تھریسیا کی آنکھ کھل گئی۔ اتنی دیر؟ تھریسیا نے کہا۔ تو کیا پتھر ایک پھونک سے موم ہو جایا کرتے ہیں؟ لیزا نے کہا۔ پتھر زیادہ سخت تو نہیں۔ مجھے ناکامی کی توقع نہیں تھی، لیزا نے جواب دیا، لیکن مجھے ترکش کا آخری تیر بھی چلانا پڑا۔ وہ پوری طرح میرا غلام ہو گیا ہے۔ ناصر سے متنفر ہی رہنا، تھریسیا نے کہا۔ محبت کے جھانسے کو اور زیادہ طلسماتی بنا لینا۔ یاد رکھنا کہ اس کے ہاتھوں میں صلیب کے سب سے بڑے دشمن صلاح الدین ایوبی کو قتل کرانا ہے۔ تھریسیا نے اسے کچھ اور ہدایات دی، ایک دو نئے طریقے بتائے اور دونوں سو گئیں۔ ناصر ابھی تک جاگ رہا تھا۔ تنہائی میں اس نے لیزا کی باتوں اور اظہار محبت پر غور کیا تو اس کا ذہن تقسیم ہو گیا۔ اسے اپنی ٹریننگ یاد آئی جس میں اسے صلیبی لڑکیوں کے جادو بھرے جھانسوں کے متعلق بتایا گیا تھا۔
लिज़ा उसे हसीन फरेब नजर आने लगा, लेकिन उसके ज़हन में यह ख्याल भी गालिब आ जाता था कि यह फरेब नहीं। जहाँ तक जिस्म और चेहरे मोरे का ताल्लुक था, नासिर में बहुत कशिश और जज्बियत थी। अपने इंसाफ से वो खुद भी आगाह था। इंसानी फितरत की कमजोरियां भी नासिर को वहम और वसवसों और खुशफहमियों में मुब्तला कर रही थीं। वो किसी नतीजे पर ना पहुंचा और उसकी आंख लग गई। उसे एक आदमी ने जगाया और कहा कि उसे थरीसिया ने अपने कमरे में बुलाया है। वो चला गया। उस कमरे में थरीसिया अकेली थी। बैठो नासिर, थरीसिया ने कहा, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। नासिर उसके सामने बैठ गया तो थरीसिया ने कहा, मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगी कि रात लिज़ा तुम्हें बाहर ले गई या तुम उसे ले गए थे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यह लड़की बहुत भोली और मासूम है। मैं जानती हूँ कि वह तुम्हें पसंद करती है, लेकिन मैं उसे और तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकती कि इस तरह रात रात भर बैठे रहो। लिज़ा को गुमराह करने की कोशिश ना करो। मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। नासिर ने कहा, हम दोनों बातें करते करते ज़रा दूर निकल गए थे। मैं लिज़ा को यह नहीं कह सकती कि वो तुम्हारी मोहब्बत में ऐसी पागल ना बने कि उसे किसी का होश ही ना रहे। थरीसिया ने कहा, मैं तुमसे उम्मीद रखूंगी कि उसकी कम उम्र और जज्बात से फ़ायदा ना उठाओ। तुम नहीं जानते नासिर, लिज़ा ने सिर्फ तुम्हारी खातिर शेख सन्नान को नाराज़ कर दिया है। वो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कैद में डाल देना चाहता है, लेकिन लिज़ा ने उसके साथ दुश्मनी मोल लेकर तुम्हें अपने साथ रखा है। सन्नान ने लिज़ा को जो शर्त बताई है, वो सिर्फ उस लड़की के लिए काबिल कबूल हो सकती है जिसे किसी की मोहब्बत ने अंधा कर रखा हो। अगर हम इस किले से जल्दी ना निकल सके तो लिज़ा ये शर्त मान लेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नासिर ने कहा, मैं लिज़ा की आबरू की खातिर कट मरूंगा। मैं तुमसे सिर्फ ये इल्तजा करती हूँ कि उसे धोखा ना देना। थेरेसिया ने कहा, तुम हमारे कैदी नहीं हो। गुमुश्तगीन तुम्हें अपना मेहमान समझ रहा है। थेरेसिया का तीर निशाने पर लगा। उसने लिज़ा के तलिस्म को नासिर की अकल पर पूरी तरह तारी कर दिया। यही उसका मकसद था। नासिर वहां से उठा तो वो हवा में उड़ रहा था। अपने कमरे में गया तो साथियों ने उससे पूछा कि वो कहाँ गया था। उसने झूठ बोला और उन्हें तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। वो अपने फ़र्ज से परे हटने लगा था। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।